پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے پوری توجہ عزیزان گرامی، آپ حضرات میرے ساتھ ہو جائیے تو مجھے مصرع پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر جا کے بولیے بھائی خدا کے واسطے، ارے ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہے تو آپ کہہ دیجئے سب سے کہ سارے بولتے میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر، وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر، وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر۔ وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر، وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر۔ میں 13 رجب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں شعر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے۔ ہم بہت حیران ہیں شیشے میں پتھر دیکھ کر، جا کے بولیے بھائی خدا کے واسطے جا کیجئے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ آپ کو اس پر زحمت کرنی پڑے، بڑے سادے سے مصرع ہیں دوستوں، شعر پیش کر رہا ہوں۔ وسوسے آتے ہیں ان کو روح حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی ہے جنگ خیبر دیکھ کر، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے۔ ہم بہت حیران ہیں شیشے میں پتھر دیکھ کر کہ دور ہو جائیں جب پتھر کے خداؤں سے کہو آنکھ کھولیں گے علی روح پیغمبر دیکھ کر۔ دور ہو جائیں جو پتھر کے خداؤں سے کہو، دور ہو جائیں جو پتھر کے خداؤں سے کہو، دور ہو جائیں جو پتھر کے خداؤں سے کہو، آنکھ کھولیں گے علی روح پیغمبر دیکھ کر، آنکھ کھولیں گے علی روح پیغمبر دیکھ کر۔ یہی سلسلہ ہے عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کا، مولا کائنات کا، بس یہ ہے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، وہ دور ہو جائے یہ پتھر کے خداؤں سے کہو آنکھ کھولیں گے علی روح پیغمبر دیکھ کر کہ دعوت اسلام سے تم کو بھلا کیا فائدہ ہے، دعوت اسلام سے تم کو بڑا کیا فائدہ، بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں میں، دعوت اسلام سے تم کو بھلا کیا فائدہ، ذوالعشیرہ میں گئے تم لقمہ تر دے کر۔ بھائی لکھنؤ ایسے نہیں بولتا بھائی، لکھنؤ ایسے نہیں بولتا بھائی، جیسے بولتا ہے ویسے بول اٹھیے۔ میں اب آخری شعر پیش کر رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، دانشور حضرات کی موجودگی میں، تمام علماء سے میں اس شعر سے دعا چاہوں گا، دعا چاہوں گا، پوری توجہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے دیکھیں گے حسن بھائی کہ ذوالعشیرہ میں گئے تم لقمہ تر دے کر، آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں آئے اور آپ کو یہ لگے کہ اس شعر میں سچائی ہے تو بول اٹھیے گا، خاموش مت رہیے گا، اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں کہ ذوالعشیرہ میں گئے تم لقمہ تر دے کر، آخری شعر کہ پیروان فاطمہ زہرا ابھی موجود ہیں۔ حسن بھائی آخری شعر ہے یہ، پیروان گوہر سلطانپوری تمہاری جتنی بھی منقبت ہے اس میں ایک دو شعر اس طریقے کا ضرور ہوتا ہے، میں یہ شعر تمہاری نظر کر رہا ہوں۔ پیروان فاطمہ زہرا ابھی موجود ہیں، شکر بھیجو عورتوں کے سر پہ چادر دیکھ کر۔ پیروان فاطمہ زہرا ابھی موجود ہے، پیروان فاطمہ زہرا ابھی موجود ہے، پیروان فاطمہ زہرا ابھی موجود ہے، شکر بھیجو عورتوں کے سر پہ چادر دیکھ کر، شکر بھیجو عورتوں کے سر پہ چادر دیکھ کر۔ آئیے عزیزان گرامی میری گفتگو ختم ہو گئی، میں نے یہ ذرا سے تھوڑی دیر کے لیے شعر و شاعری میں جو بات کی، مصروں میں جو بات کی، وہ صرف اس لیے کی کہ اب منقبت کا دور شروع ہے، مولا کائنات کی مدح ہوگی، شاعر کا کلام ہوگا، اس کا انداز بیان ہوگا، سامعین کی داد ہوگی، خوبصورت ماحول بنتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی خوبصورت ماحول کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں بمبئی سے آیا ہوا ایک شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو لکھنؤ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ کسی محفل کے سلسلے سے تشریف لائے ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں عارف جونپوری سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا متقیان میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجئے۔